اب میں ایک بہت ہی محترم شاعر جناب امیر مہدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنا تازہ کلام ارشاد کریں۔ جناب امیر مہدی مائک۔ میں آپ کے وجہ سے واقف نہیں ہوں، ویسے تو میں نظم کرنا ہوں، لیکن مجھے نور صاحب نے بتایا تھا کہ ہاں غزل زیادہ پسند کی جاتی ہے، تو میں کچھ غزل کے دو چار شعر نظم کرتا ہوں۔ احمد فراز کی ایک بڑی مشہور زمین ہے، رنجشی صحیح ہوئی تھی کھانے کے لیے، بڑے سب نے سنا تھی۔ تو بہرحال اس پہ زمین میں کہنا مجھے تو لگا تھا کافی مشکل ہے، لیکن کچھ شعر ہیں تو شاید آپ کو اس کو منتظر کر رہا ہوں۔ ہنگام ندا شکل دکھانے کے لیے، ہنگام ندا شکل دکھانے کے لیے زندہ ہوں یہ ساتھ دلانے کے لیے۔ ہنگام ندا شکل دکھانے کے لیے زندہ ہوں یہ ساتھ دلانے کے لیے۔ کچھ دن سے کمی سی ہے میرے ذوق جنوں میں، کچھ دن سے کمی سی ہے میرے ذوق جنوں میں، کچھ دن سے کمی سی ہے میرے ذوق جنوں میں، پھر سے مجھے دیوانہ بنانے کے لیے، پھر سے مجھے دیوانہ بنانے کے لیے اور مجھے بھائی یہ شعر سنیے گا۔ رولوں تو قرار آئے دل عزت طلب، رولوں تو قرار آئے دل عزت طلب کو، رویا نہیں مدت سے رلانے کے لیے۔ رولوں تو قرار آئے دل عزت طلب کو، رویا نہیں مدت سے رلانے کے لیے۔ اور تصویر صبح و شام ہے مایوس نگاہیں، تصویر صبح و شام ہے مایوس نگاہیں، مانند صبا پھول کھلانے کے لیے۔ تصویر صبح و شام ہے مایوس نگاہیں، مانند صبا پھول کھلانے کے لیے۔ روٹھا ہوا بیٹھا ہوں پھر ایک بار سر شام، روٹھا ہوا بیٹھا ہوں پھر ایک بار سر شام، چپکے سے دبے پاؤں منانے کے لیے۔ روٹھا ہوا بیٹھا ہوں پھر ایک بار سر شام، روٹھا ہوا بیٹھا ہوں پھر ایک بار سر شام، چپکے سے دبے پاؤں منانے کے لیے۔ اور کب میں نے کہا خواب کی تعبیر بھی سچ ہو، مجھے بھائی سنیے گا، کب میں نے کہا خواب کی تعبیر بھی سچ ہو، جھوٹے ہی صحیح خواب دکھانے کے لیے۔ کب میں نے کہا خواب کی تعبیر بھی سچ ہو، جھوٹے ہی صحیح خواب دکھانے کے لیے۔ اور کیونکہ میں نظم کا شاعر ہوں اس لیے نظم سنائے بغیر جاؤں گا نہیں، یہ کیونکہ میری مجبوری ہے۔ ایک نظم ہے کہ اندیشہ، سنیے گا خاص طور سے، وصل کی شب ہے عروس نو ہے، وصل کی شب ہے عروس نو ہے، جس مسکا میرے بازوؤں میں ہے، جس مسکا میرے بازوؤں میں ہے، اس کے لب میرے لبوں سے مس ہیں، اس کے رخسار گلابی رخسار جیسے گلنار ہوئے جاتے ہیں، اس کے رخسار گلابی رخسار جیسے گلنار ہوئے جاتے ہیں، دھڑکنیں نشر ہوئی جاتی ہیں، چہرے اخبار ہوئے جاتے ہیں، دھڑکنیں نشر ہوئی جاتی ہیں، چہرے اخبار ہوئے جاتے ہیں، خواہشیں جسموں کی جاگ اٹھی ہیں، جسم بیدار ہوئے جاتے ہیں، جسم بیدار ہوئے جاتے ہیں، میری گردن میں ہے باہیں اس کی شبرنگ مہکتی زلفیں میرے شانوں پہ کھلی جاتی ہیں، سانسیں سانسوں میں گھلی جاتی ہیں، اس کی خوشبو میرے انفاس میں ہے، وہ میرے پاس بہت پاس میں ہے، وہ میرے پاس
بہت پاس میں ہے اور میں سوچ رہا ہوں تجھ کو، تو بسی میرے خیالات میں، اور میں سوچ رہا ہوں تجھ کو، اور میں سوچ رہا ہوں تجھ کو، تو بسی میرے خیالات میں ہے، وہ ہے ظاہر پس پردہ تو ہے، وہ ہے ظاہر پس پردہ تو ہے، دھڑکنیں تیری ہے تن اس کا ہے، روح تیری ہے بدن اس کا ہے، تیرا چہرہ اس کی آنکھیں ہیں، تیرا چہرہ ہے، تیری آنکھیں تیری اس کا چہرہ ہے، تیری آنکھیں ہیں، ہونٹ تیرے ہیں، دہن اس کا ہے، اس کو چوموں تو گما ہوتا ہے، میں تجھے جھوم رہا ہوں جیسے نشے میں جھوم رہا ہوں، میں اس کو چوموں تو گما ہوتا ہے، میں تجھے چوم رہا ہوں جیسے نشے میں جھوم رہا ہوں، جیسے یہ میری انگلیاں یہ ہاتھ میرے رقص رفتار ہوئے جاتے ہیں، یہ میری انگلیاں یہ ہاتھ میرے رقص رفتار ہوئے جاتے ہیں، پیرہن تار ہوئے جاتے ہیں، پیرہن تار ہوئے جاتے ہیں، بھیس میں بس کے لمحوں میں گویا تو ہے، بس کے لمحوں میں گویا تو ہے، بھیس میں اس کے سراپا بھیس میں اس کے سراپا تو ہے، تیری خوشبو میرے انفاس میں ہے، تیری حدت میرے ہر سانس میں ہے، تیری حدت میرے ہر سانس میں ہے، لفظ تیرا میرے احساس میں ہے، تو مجھے لے کے اڑی جاتی ہے، تو مجھے لے کے اڑی جاتی ہے، کوہساروں پہ چناروں کے تلے، تو مجھے لے کے اڑی جاتی ہے، کوہساروں پہ چناروں کے تلے، سوچتا ہوں کہ کہیں آج کی رات، سوچتا ہوں کہ کہیں آج کی رات اس پہ یہ راز نقشہ ہو جائے، سوچتا ہوں کہ کہیں آج کی رات اس پہ یہ راز نقشہ ہو جائے، وہ میرا ذہن نہ پڑھ لے جانا، وہ میرا ذہن نہ پڑھ لے جانا، جس مسکا میرے بازوؤں میں ہے، اور میں سوچ رہا ہوں۔ حضرات، یہ تھے جناب امیر مہدی۔ آپ جس جگہ پر تشریف رکھتے ہیں یہ دائرے شاہجمل ہے، اور دائرے شاہجمل کا نام پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی پڑھی سمجھی جاتی ہے وہاں وہاں اس جگہ کا نام ہے، اس لیے کہ اگر ایک طرف یہ روحانی اور مذہبی مرکز ہے تو دوسری جانب یہ ایک بہت بڑا ادبی مرکز بھی ہے۔ دائرے شاہجمل میں کسی زمانے میں فارسی ادب تھا، فارسی کے بعد اردو ادب داخل ہوا، اور ایک پوری تاریخ ہے۔ سب سے پہلے بزرگ دائرے شاہجمل کے حضرت شیخ افضل الہ آبادی، جنہوں نے اس کا بیان کیا، جو سب سے پہلے سنگم پر آ کر کے غازی پور سے آ کر کے سنگم کے پاس جو قلعہ ہے اس قلعے کی مسجد میں رکے، اور اس کے بعد وہ یہاں تشریف لائے اور اس مرکز کی بنیاد ڈالی، شیخ افضل الہ آبادی۔ دوسری شخصیت شاہ حب اللہ الہ آبادی کی ہے، تیسری شخصیت شاہ محمد ناصر افضلی کی ہے، چوتھی شخصیت شاہجمل الہ آبادی کی ہے۔ شاہجمل الہ آبادی فارسی کے پوری دنیا میں ایک مشہور و معروف شاعر کا نام ہے۔ شاہجمل الہ آبادی پر کم سے کم آدھا درجن پی ایچ ڈی ہو چکی ہے، اور یہ پی ایچ ڈی بھی میرے مامویان جو ان سے پہلے دائرے شاہجمل کے سجادہ نشین تھے اکمل اجملی صاحب نے اسی دائرے کے تخت پر بیٹھ کر کے پی ایچ ڈی لکھوائی لوگوں کی، اور پی ایچ ڈی جمع ہوئی اور ڈگری ایوارڈ ہوئی۔ آج وہ لوگ پروفیسر ہیں ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیز میں۔ ان طرح کے شاعروں کو، یعنی میں ابھی ذکر کر رہا تھا شاہجمل الہ آبادی کا، ان کے بعد جناب ان کے بیٹے شاہ ابو الماجی عالی، ان کے بعد ان کے بیٹے شاہ غلام اعظم افضل، ان کے بعد جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں شاہ محمد بشیر الہ آبادی، ان کے بعد پوری دنیا میں
پھر ایک نام آیا